نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی خاص توفیق اور خاص عنایت سے آج ہم سب لوگ ماہ رمضان المبارک کے اس عشرہ اعتکاف کے آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس کی انتہائی مبارک اور پر نور ساعتوں کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت کے گھر میں حاضر ہے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے جنت کا روڈ میپ۔ وہ کون سا راستہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سورہ المومنون کی ابتدائی آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کے اندر مکمل روڈ میپ دیا گیا ہے۔ بینگ مسلم ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک خاص وقت تک رہنے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہمارا قیام مستقل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ زندگی گزار کر موت کے دروازے سے گزر کر ہم نے ایک اینڈ لیس لائف کے اندر داخل ہونا ہے، جس کے ایک طرف جنت کی ابدی اور سرمدی بہاریں ہیں اور دوسری طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ہم میں سے کسی سے بھی اگر سوال کیا جائے کہ کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ایک لمحے کی تاخیر کے بعد بغیر ہم کہیں گے کیوں نہیں، وائی ناٹ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں جنت میں داخل کرے۔ سوال یہ ہے کہ اس جنت کی منزل کی طرف ہم نے آج تک کوئی سفر شروع بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے محض ایک آرزو یا ایک ارادہ تو کافی نہیں ہوتا، اس کی طرف چلنا بھی تو ہوتا ہے۔ کسی دانشور کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے مگر مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، حالانکہ مر کر ہی جنت میں جانا ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ جنت کا طلبگار ہر کوئی ہے مگر جنت کی قیمت کوئی نہیں پے کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی قیمت بتائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی۔ تو جان اور مال ہمارے بکے ہوئے ہیں، یہ اس کی بندہ پروری ہے کہ خریدنے کے بعد بھی، سودا کرنے کے بعد بھی اس نے ہمارے پاس ہی رہنے دیے۔ کہتا بس تھوڑا سا میری مرضی کا خیال رکھنا ہے، ان کو استعمال کرنے بس، تو جانا ہے جنت تمہارے نام۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ خرید تو اس نے لیے ہوئے، اب وہ چاہتا کیا ہے۔
اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ صورت نازل ہوئی، فرمایا مجھ پر آج ایک صورت اتری ہے جس کی ابتدائی 10 آیتیں جو بھی بندہ مومن سمجھ لے گا اور ان پر عمل کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی۔ ان میں سے جو جو علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کی فکر کریں، اس کو پیدا کرنے کی سوچیں۔ اللہ رب العزت نے آغاز کیا قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن۔ قرآن مجید کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے جو انتہائی کمپریہنسو ہے، لفظ ہے، جامع لفظ ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک کی تمام کامیابیوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے معنوں میں کامیابی کا لفظ بولتے نہیں، ایک میچ جیت لیا، میچ تو کہا جی ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ آج جیتا ہے تو کل کو چاہے بندہ ہار جائے میچ، تو وہ کامیابی ناکامی میں بدل گئی۔ مگر قرآن جس کامیابی کی بات کرتا ہے، جس کو فلاح کا نام دیتا ہے، وہ ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد ناکامی کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، سرخرو ہو گئے دنیا اور آخرت میں وہ مومن جن کے اندر آگے بیان کردہ 7 صفات موجود ہوں۔ پہلی صفت، پہلی نشانی، پہلی علامت فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خالی نماز کو پڑھنے کی بات نہیں کی ہے، پڑھنے والے بتھیرے ہیں، پڑھنے والے بتھیرے ہیں مگر خشوع اختیار کرنے والے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساتھ شرط لگا رہا ہے خالی نماز کا پڑھنا کافی نہیں، اس کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ اب یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے ہی ایک دوسرے مقام سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے صبر کرنا، نماز، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ خشوع والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ باری تعالیٰ یہ خشوع والے لوگ ہیں کون؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اس ذہن میں رہتے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ خشوع، تو یہ جتنی خرابیاں ہیں نا ہمارے اندر عام طور پر، ان کی بڑی وجہ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ شاید ہمیشہ ہم نے یہی رہنا ہے۔ دیکھتے ہیں بے شمار لوگوں کو یہاں سے جاتے ہوئے، مانتے بھی ہیں کہ ہاں ہم نے بھی مرنا ہے، لیکن یہ ماننا کس کام کا جو ہمارے عمل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہا۔ ماننا وہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کیا تو فرمایا اے عمر اور اے علی، میرے بعد تمہاری ملاقات میرے اویس سے ہوگی، وہ میرا دیوانہ ہے، میرا عاشق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو آپ کو حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آیا، آپ نے حضرت علی کو لیا، ساتھ لیا اور کرن کی طرف چل پڑے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہاں پہنچے، حضرت اویس کرنی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اویس کرنی بڑے والہانہ انداز میں حضور علیہ السلام کی باتیں پوچھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میرے آقا کا حلیہ کیسا تھا، چہرہ مبارک کیسا تھا، ہنستے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ کرتے کرتے اچانک اویس کرنی کہنے لگے اے عمر بھائی اور اے علی بھائی، اب آپ جائیں، اب آپ جائیں، میں کسی کام میں مصروف ہوں، ایک بڑا دن آنے والا ہے محبوب سے ملاقات کا، مجھے اس ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو جن لوگوں کا دھیان اس ملاقات کی طرف چلا جاتا ہے وہ پھر تیاری کیا کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو قرآن نے کہا کہ پہلی نشانی کیا ہے فلاح پانے والے مومنوں کی، کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ بندے کا جسم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ساتھ ہی اس کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو۔ یہ نہ ہو کہ جسم تو آ کر مصلی پر کھڑا ہے لیکن دل آوارگیاں کر رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ خشوع ہے
کہ انسان کا جسم جب اللہ مسلح پر اللہ کے سامنے کھڑا ہے، جھکا ہوا ہے، تو اس کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا۔ تو فرمایا فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے مومنوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، جن کے لیے جنت کی گارنٹی ہے میری طرف سے، ان کی دوسری نشانی کیا ہے، ان کی دوسری صفت کیا ہے کہ والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ لغو عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا سادہ سا ترجمہ ہے فضول، بے فائدہ، جس کام کا یا جس کلام کا کوئی فائدہ نہ ہو دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، وہ لغو ہے، فضول ہے۔ جس بھی کام کا اور جس بھی کلام کا کوئی فائدہ دنیاوی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے، گاہک آیا، اس نے کہا یہ سودا کیا بھاؤ ہے، آپ نے اس کو بتایا، ظاہر ہے وہ سودا لے گا تو آپ کو دنیا کا فائدہ ہو گیا نا، تو قرآن کہتا ہے یہ بھی لغو نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے اللہ اللہ کی، اس میں آپ کا آخرت کا فائدہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ بھی ٹھیک۔ مگر کئی باتیں ایسی ہیں، کئی کام ایسے ہیں جن کا کوئی بھی فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، یہ فضول ہے، یہ لغو ہے۔ ایک بندہ مومن کے پاس دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ وقت ہے، تو وقت کو وہ کیسے ایسے کاموں میں ضائع کر سکتا ہے جن کا فائدہ ہی کوئی نہ؟ یہ تو ایسے ہی ہے، آپ 10,000 روپیہ ڈال کر بازار میں جائیں اور بازار میں جا کر ایسی چیزیں خریدنی شروع کر دیں کہ جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو، بس ایسے ہی آپ خریدتے جا رہے ہیں، تو رقم خرچ کرتے جا رہے ہیں اور فائدہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ جس دن یہ نقطہ ہماری سمجھ میں آ گیا نا کہ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، اس دن ہماری جینین ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ میجورٹی ایسی ہے جس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وقت کی خیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں ان کے اندر یہ خوبی آپ کو مشترکہ طور پر نظر آئے گی کہ وہ وقت کو ہمیشہ پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنا سارا وقت ضائع کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شکوے کرتے ہیں کیا کریں جی، وقت ہی نہیں ملتا، فلاں کام کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی، انہوں نے اسی 50 60 70 سال کی زندگی میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے دیے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کل تالیفات کتابیں لکھی چھوٹی بڑی، مجموعی طور پر ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے۔ عمر ان کی بھی یہی تھی جتنی ہماری ہوتی ہے نارمل۔ ابن جریر نے جو زندگی کے اندر ٹوٹل صفحات لکھے ان کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ کمپیوٹر وغیرہ کا دور کوئی نہیں تھا، اس دور کی سہولتیں وہاں اس دور میں کوئی نہیں تھی۔ امام غزالی نے جو تصنیفات لکھی وہ ٹوٹل تعداد ان کی 78 ہے، اور ان میں سے صرف ایک کتاب یاقوت التعویل 40 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حیران رہ جاتا ہے۔ اور عمر امام غزالی کی میرے سے بھی کم تھی، 55 سال کی عمر کے اندر ڈیتھ ہو گئی۔ حیرانگی والی بات، ان سے کتنے زیادہ عمر والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ بڑھتا ہے حیرت میں مبتلا رہ جاتا ہے۔ مشہور فلسفی اور طبیب ابن سینا نے اتنی کتابیں لکھی، الحاصل والمحصول ان کی 20 جلدوں کے اندر ہے، پھر اس کے بعد الانصاف 20 جلدوں کے اندر ہے، الشفاء 18 جلدوں کے اندر ہے، لسان العرب 10 جلدوں کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کتابیں۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو وقت کی قدر کرنے والے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کی دوسری نشانی کیا ہے کہ ہم عن اللغو معرضون، ان کے پاس فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ نیکسٹ، ان کی تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، ایک تو زکوٰۃ عام معنوں میں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ جو اللہ نے ایک پراپر طریقہ بتایا ہوا 2.5% کے حساب سے، وہ ہے زکوٰۃ۔ تو یہ معنی اپنی جگہ پر بجا، لیکن زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے، یہ تزکیہ کا لفظ، جو تزکیہ نفس کہتے ہیں، نفس کو پاک کرنا، لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ تو تزکیہ نفس کا جو لفظ آیا ہے قد افلح من زکاہا، وہ بھی اسی سے ہے۔
بے شک کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا۔ تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی جان کو، اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک کرتے رہتے ہیں، کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یار جھوٹ کی عادت ہے اس کو ختم کرنا ہے، اچھا یار مجھے فلاں بری عادت ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو برے اخلاق سے کوشاں رہتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے اور اچھے اخلاق کی طرف، اور یہ سفر زندگی بھر جاری رہنا ہوتا ہے۔ کسی جگہ پر جا کر بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب میں 100% برائیوں سے، گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں، اور یہ تو اللہ کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ خدا کو بھی پتہ ہے کہ بندہ میرا کتنا کمزور ہے، کتنے اس کے ساتھ جذبات ہیں، کتنی خواہشات ہیں، کتنے مسئلے مسائل ہیں، کتنی الجھنیں ہیں، کتنی ٹینشنیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تیسری نشانی ان کی کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر مال و دولت اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق مال صرف کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو برائیوں سے پیوریفائی کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اگلی نشانی والذین، چوتھی، ہم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی سیکس کے جذبے کو، جنس کے جذبے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یہ سیکس کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے عین اپنی حکمت اور مسلط کے تحت انسان میں رکھا، اور مقصد تھا کہ نسل انسانی اس کے ذریعے سے آگے چلے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی 7 حدود و قیود کا تعین بھی کر دیا، اس کی تسکین کا جائز راستہ بھی بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی خواہش انسان کے اندر ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی تسکین کا کوئی جائز ذریعہ نہ رکھا ہو۔ بندہ پھر بھی جائز کو چھوڑ کر ناجائز کی طرف جائے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک جائز ذریعہ بھی رکھ دیا۔ قرآن نے آگے بتا دیا کہ الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے۔ یہ اس زمانے کے لیے تھا جب باندیوں کا رواج بھی انٹرنیشنل لیول پر چل رہا تھا، غلامی کا ایک رواج تھا۔ اسلام فوری طور پر، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ ماحول کے ساتھ ٹکرا جائے، اسلام گوارا کرتا ہے کئی چیزوں کو فار دی ٹائم بینگ۔ تو اس زمانے کے اندر باندیاں چلتی تھیں، تو فرمایا ان دونوں کے ساتھ ٹھیک ہے، اور فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان کے حوالے سے ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس کے علاوہ اور طرف منہ مارتا پھرے گا، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے اب اس دور کے اندر صرف بیویوں کے حوالے سے، اور بیویوں کی بھی دیکھیں 4 تک کی اجازت اسلام نے رکھی ہوئی ہے بیک وقت، بعض حکمتوں اور مسلطوں کے تحت۔ تو قرآن نے کہا کہ سیکس کے جذبے کو کنٹرول میں رکھتے، اس جذبے کو کنٹرول کرنے کے اندر سب سے بڑی جس صفت کا عمل دخل ہے وہ ہے حیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور فرمایا اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتا پھر۔ اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عرب کی کماری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، یعنی حیا کا مادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اندر اس کمال کے درجے میں رکھ دیا تھا کہ کہتی ہیں کہ عرب کی کماری عورتیں جتنی ایک حیادار ہوتی ہیں نا، آج کل تو خیر کنواریوں بھی اتنی حیادار نہیں رہ گئی، سوشل میڈیا زندہ باد، موبائل وغیرہ نے ساری حیا کے پردوں کو تار تار کر دیا ہے، مگر اس زمانے میں تو یہ نہیں نا چیزیں ہوتی تھیں۔ تو اس زمانے میں لڑکیاں کنواری بطور خاص ایک شرم و حیا کا مظاہرہ کیا کرتی تھیں۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیا اتنی زیادہ دی تھی کہ عرب کی کنواری عورتوں سے بھی زیادہ آپ حیا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی چوتھی نشانی ہے کہ وہ جو سیکس کا جذبہ ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو جائز ذریعہ اللہ نے بتایا ہے وہاں پر اسے استعمال کرتے ہیں، اور دائیں بائیں نہیں منہ مارتے پھر۔ آگے فرمایا والذین ھم لأماناتہم وعہدہم راعون، یہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت کا وسیع مفہوم ہے اسلام کے اندر۔ ہمارے یہاں بڑا لمیٹڈ سا تصور ہے، کوئی بندہ کسی کے پاس جائے، یار میری ذرا امانت رکھ لویں تو میں لے لوں گا آپ سے، اور وہ اس کو دے دے تو ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اس نے امانت ادا کر دی، ٹھیک ہے یہ امانت کے اندر ہی آتا ہے، مگر یہ بڑا لمیٹڈ مفہوم ہے۔ اسلام کے اندر امانت کا کمپریہنسو تصور یہ ہے کہ کسی بھی بندے کا کوئی بھی حق جو آپ کی طرف آ رہا ہے کسی بھی شکل میں ہے،
اس کو صحیح ادا کرنا یہ امانت ہے۔ یعنی کوئی بھی جو ذمہ داری آپ کی کسی بھی حوالے سے بن رہی ہے نا، اس ذمہ داری کو صحیح پورا کرنا۔ یہ ہمارا جسم کیا ہے، یہ خدا نے ہمارے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے اسلام کے اندر؟ اللہ کہتا ہے یہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے جسم کو ختم کرو؟ یہ جسم تو تمہارا تھا ہی نہیں، یہ تو میں نے تمہیں دیا تھا امانت کے طور پر، تو لہذا اس کو تم میری مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تم کر رہے ہو تو یہ جرم کر رہے ہو۔ تو امانتوں، اور حضور علیہ السلام نے تو قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جو آنکھوں کی خیانتیں ہیں نا ان کو بھی جانتا ہے۔ یعنی آنکھ کو غلط سمت میں استعمال کرنا یہ بھی خیانت ہے، کیونکہ جس نے آنکھ دی تھی نا اس نے بتا دیا تھا کدھر دیکھنا ہے اور کدھر نہیں دیکھنا ہے۔ تو اسی طرح دلوں کے اندر کئی خیانتیں ہوتی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اس دائرے کو اتنا پھیلایا امانت والے کہ فرمایا المجالس بالامانہ، دو بندے کسی جگہ پر تنہائی میں آپس میں کوئی خفیہ بات کرتے ہیں، کوئی ایسی کسی کے حوالے سے نقصان دہ نہیں ہے، ویسے ہی ان کا وہ آپس کا ایک سیکرٹ شیئر کرتے ہیں، ایک نے دوسرے سے کی اور دوسرے نے جا کر کہیں آگے تھرڈ پرسن کو بتا دی، تو یہ بھی خیانت ہے۔ غور کریں ذرا امانت کا تصور کتنا پاکیزہ ہے اور کتنا جامع ہے، کتنا کمپریہنسو ہے، اور اگر ہم اس کو لے لیں تو ہمارا معاشرہ کتنا امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا ان المستشار موتن، کہ جو جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ بھی امین ہے۔ یعنی میں آپ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یار مجھے اس معاملے کے اندر یہ مشورہ چاہیے، کچھ ذرا بتانا۔ اب اسلام کہتا مشورہ دینے والے کو کہہ رہا ذرا سوچ کر بولنا، اب تم امین ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے حق میں جو بہتر سمجھتے ہو وہ اس کو بتاؤ۔ اگر تم نے ڈنڈی ماری، تمہارے دل میں کچھ اور تھا کہ اس کے لیے بہتر راستہ یہ ہے، بتا کوئی اور دیا تم نے، تو تم سمجھ لو کہ اس امانت کے اندر تم نے خیانت کر۔ تو فرمایا پانچویں نشانی ان کی کیا ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی نشانی کیا بتائی؟ چھٹی نشانی قرآن نے بتائی وعہدہم راعون، اپنے وعدوں کی بھی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وعدے جن کو ہم بڑا معمولی سی بات سمجھتے ہیں، ذرا سے ادھر پر وعدے کو توڑ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا، وعدہ ہوتا کیا ہے، کسی کو آپ کو یقین دہانی کرا دیتے ہیں مستقبل کے حوالے سے کہ میں فلاں کام یا فلاں معاملہ تمہارے ساتھ یوں کروں گا یا یوں نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے نے آپ سے ایک توقعات وابستہ کر دیں آپ کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے، اور آپ نے جب اس وعدے کو توڑ دیا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے کہ اگلے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دیا اور اپنا کردار کیا سامنے رکھا ہے۔ یہ مومن ہے، اس طرح کا مومن اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ تو کردار کیا ہے کہ جو کچھ انسان کسی سے بات کرتا ہے اس پر پہرا دینا جان۔ اسلام جان پر کھیل کر بھی وعدے کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا دینا لمن لا عہد لہ، جو بندہ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کر سکتا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ اور غزوہ بدر کے اندر کئی واقعات حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں آپ نے وعدے کی پابندی کے حوالے سے آخری حد تک گئے اور بڑی بڑی ہدایات۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یعنی جو اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اندر سے مومن نہیں ہے۔ فرمایا جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر کا بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی تھے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام غزوہ بدر کی تیاری فرما رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی مکہ سے آ گئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اب ایک بندے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لشکر کے اندر ایک بندے کی ضرورت ہے۔ مگر انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم مکہ سے چلنے لگے تھے نا تو ہمیں کافروں نے روک لیا تھا اور روک کر ہمیں آنے نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ اس وعدے پر، اس شرط پر تم جا سکتے ہو مدینہ کے اندر کہ تم وہاں جا کر ہمارے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہیں بنو گے۔ تو یہ ہے، تو یا رسول اللہ یہ تو ایک مجبوری کا وعدہ تھا نا، گن پوائنٹ پر دیا گیا۔ ان کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ ہمیں روکے؟ واقعی ان کے پاس کوئی حق تو نہیں تھا۔
اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا، ان صحابہ کو، وہ مکے سے مدینے جا رہے ہیں، مکہ کے مشرکوں کافروں کو یہ حق تو کوئی نہیں تھا نا کہ روک دے، دوسر داندری تھی نا، تو روک لیا، اور ان کو اس شرط پر پھر آنے دیا کہ تمہیں ایک شرط پر جانے دیتے ہیں کہ تم وہاں جا کر ہمارے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنو گے۔ تو انہوں نے مجبوراً وعدہ کر دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چونکہ ہم نے مجبوری کا وعدہ کیا ہوا ہے لہذا ہم اس وعدے کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ہم نے جنگ کے اندر شرکت کرنی ہے۔ مگر آقا نے فرمایا کہ وعدہ بے شک مجبوری کا ہی ہے، تمہیں تب بھی اس کا پہرا دینا ہے، لہذا تم جنگ کے اندر ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا کردار جس نے زمانے کو فتح کیا۔ کیا کردار کے اندر اجلا پن ہے، نکھرا پن ہے۔ اللہ کامن سینس یہاں بتا رہی ہے کہ یہ وعدہ مجبوری کا ہے، یہ قطعاً ضروری نہیں ہے اس کو پورا کرنا، مگر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس وعدے کو بھی پورا کرنا۔ یہ ان کی چھٹی نشانی۔ اور اس کے بعد آئیے ذرا ساتویں نشانی دیکھتے ہیں کیا ہے، جنہوں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی گارنٹیاں دے رہا ہے۔ فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ حفاظت کا تقاضا، حفاظت قیمتی چیز کی جاتی ہے نا۔ آپ کے گھر کے اندر سونا چاندی بھی پڑا ہوتا ہے، اور آپ کے گھر کے اندر کئی چھوٹے موٹے برتن بھی پڑے ہوتے ہیں، کئی چیزیں باہر شین میں پڑی ہوتی ہیں، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے، رات کو بھی باہر پڑی رہتی ہیں۔ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر نہیں آپ رکھتے ہیں، اندر رکھ لیتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو اندر سے بھی آگے صندوق میں رکھتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو صندوق سے بھی آگے کہیں لاکر کے اندر رکھتے ہیں۔ تو جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے نا اتنی ہی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ لوگوں حفاظت کرنے والی چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز نماز ہے۔ والذین ہم علی صلاتہم، قرآن کہہ رہا ہے یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کہتا ہے کہ جو نماز ہے یہ مومنین پر اوقات مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو پہلا تو یہی ہے کہ اوقات کی حفاظت کی جائے۔ یہ کیا ہوا جی اچھا پڑھ دیتے ہیں ابھی بتھیرا ٹائم پڑا ہوا، پہلے فلاں کام کر دیں فلاں کام کر دیں، وہ فلاں کرتے کرتے نماز ویسے ہی نکل جاتی ہے، اور آخری لمحے میں اگر بندہ نماز پڑھے بھی نہ تو تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ اس نماز کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے جو شروع کے اندر پڑھنے کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو اس کا یہ پہلو، دوسرا رکوع سجود قیام اچھی طرح سے سر انجام دینا، یہ بھی نماز کی حفاظت کا دوسرا پہلو ہے، بجائے اس کے کہ سجدے میں سجدہ ٹھا سجدہ، اور ادھر سے رکوع جا رہا ادھر سے ساتھ ہی اٹھ رہا، ادھر کہیں سجدے میں گیا تو ساتھ ہی اٹھ گیا، جیسے پیچھے کو لگا ہوا دشمن کوئی حملہ آور پیچھے آ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی حفاظت کا دوسرا پہلو۔ اور حفاظت کے اندر ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ چیز عام طور پر نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے کہ نمازوں کی حفاظت کا یہ پہلو بھی ہے کہ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز سے بچایا جائے جن کے اندر مشغول ہو کر آپ کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ ابھی نماز کا ٹائم آدھے گھنٹے بعد ہونے والا ہے، آپ چلے جاتے ہیں سینما 3 گھنٹے کا شو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو بے شک جس وقت آپ جا رہے تھے اس وقت تو ابھی شو نہیں شروع ہوا تھا، لیکن آپ کو پتا تو ہے نا کہ آدھے گھنٹے بعد نماز کا ٹائم آ رہا ہے، تو پھر نماز اس کے اندر گزر گئی، تو اب یہ ہے آپ تو کہہ سکتے ہیں میں کیا کروں، میں تو ذرا بیزی تھا، ذرا شو دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، 3 سے 6 والا یا 6 سے 9 والا، یا تھیٹر میں گیا ہوا تھا یا کہیں اور تھا۔ مسئلہ یہ ہے آپ کی کامن سینس کہاں گئی؟ آپ کو پتا تو تھا نا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تو یہ بھی حفاظت کا ایک پہلو ہے کہ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز سے بچایا جائے کہ جن کے اندر مشغول ہو کر نمازیں ضائع ہو سکتی۔ لو جی یہ آخری علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ جو قرآن نے بیان کی نا جنت میں جانے والوں کے لیے جو شرطیں بیان کی آخری ہے، اور آپ غور کریں کہ پہلی علامت کیا تھی؟ پہلی کیا تھی یہ جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھی کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، اور آخری کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ نماز سے۔
اور ختم کہاں ہو رہی ہے؟ نماز پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنانہ زندگی کا جو مرکز و محور ہے نا وہ نماز ہے۔ ساری کی ساری ایمانی زندگی نماز کے دائرے کے اندر بند ہے۔ یہی وہ بات ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پرائم منسٹری کے دور کے اندر اپنے گورنرز کے نام جو لیٹر لکھا تھا نا، وہ لیٹر بڑے کمال کا تھا۔ دھیان سے اس بات کو سن لیں جو سیدنا عمر فاروق نے کہی تھی، اور پھر آپ کو یہ نقطہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق نے لیٹر لکھا، ان اہم امورکم عند الصلاۃ، میرے گورنروں، مختلف علاقے کے میرے گورنروں، میرے نزدیک تمہارا سب سے موسٹ امپورٹنٹ کام نماز ہے۔ من حافظہ و حافظ علیہا فقد حافظ دینا، جس نے نماز کی حفاظت کر لی اور اس حفاظت پر ثابت قدمی اختیار کر لی، یعنی یہ نہیں ایک دن کر دی اگلے دن نہیں حفاظت کی، مستقل طور پر عادت بنا لی، فرمایا اس نے سارے کا سارا دین، ایمان، اخلاق اپنا محفوظ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ومن ضیعها، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا، فَهُوَ أَضْيَعُ لِمَا سِوَاهَا، وہ اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو بھی ضائع کرنے والا ہوگا۔ اس کے اخلاق اور کردار کے اندر بھی پھر کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی کمال نہیں ہوگا۔ قرآن نے بھی کہا تھا نا، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے انسان۔ اور واصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر مسجد محلہ کے اندر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور لوگوں کے کردار کے اندر فرق کوئی نہیں پڑ رہا، تو وہ نمازیں قابل غور ہیں کہ وہ جو بندہ پڑھ رہا ہے نماز ہی ہے یا کچھ اور ہے۔ حاجی صاحب اگر تہجد بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب تسبیح بھی ان کے پاس لمبی ہے اور ساتھ جناب چھرا بھی ان کا تیز ہے، تو پھر غور تو کرنا چاہیے وہ تہجد کے نام پر کر کیا رہے ہیں، یا 5 وقت کی نمازوں کے نام پر کیا کر رہے ہیں۔ جس عبادت کا کوئی اثر انسان کے کردار میں نظر نہ آئے، وہ عبادت کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا نماز کی حفاظت کر دیں۔ اب آپ دیکھیں بات شروع کہاں، ٹوٹل 7 صفات ہیں، اور آگے سنیں وعدہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ یہ لوگ جن میں یہ 7 نشانیاں ہوتی ہیں، اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ وارث بنیں گے۔ وارث کس چیز کے؟ باری تعالیٰ کس چیز کا وارث؟ مالک بنیں گے، کرائے پہ نہیں، مالکانہ حقوق کے اوپر وارث بنا کر ان کو کروں گا انٹر۔ باری تعالیٰ کس چیز کے وارث؟ فرمایا اللہ زینہ یارثون الفردوس، یہ اس فردوس کے وارث بنیں گے جن کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے فلانے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کو دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 7 نشانیاں جس نے پیدا کر لی وہ آٹومیٹکلی جنت کے وارث بن جائیں اور ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت کا اونچا درجہ سب سے اوپر والا وہ جنت الفردوس ہے، جس کے ساتھ ہی اوپر خدا کا عرش ہے، یعنی خدا کا ہمسائیگی بھی ہے، ساتھ جنت کی بہاریں، ساتھ اللہ کا پڑوس، اسے کہتے ہیں چپڑیاں اور دو، کہ ساتھ چپڑیاں بھی ہیں اور ساتھ دو بھی ہیں، یعنی جنت کی بہاریں بھی آپ انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا پڑوس بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ جنت کے وارث بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 7 نشانیاں ہیں، جو بھی اپنے اندر پیدا کر دے وہ جنت نہ بھی مانگے بغیر بھی میں پرومس کر رہا ہوں اس کو دے دوں گا، اور جس نے نہیں پیدا کی یہ 7 نشانیاں وہ پھر کیا ہے، وہ مانگتا رہے، مانگنے کے بعد بھی اس کی جنت مشکوک ہے۔ اللہ کہے گا کہ یہ 7 علامتیں تھیں۔ جنت کی وادی بڑی لطافتوں اور نزاکتوں والی وادی، علائشوں سے پاک، وہ کہتے ہیں میرے اندر بھی جس نے آنا ہے نا وہ علائشوں سے پاک ہو کر آئے، اور علائشوں سے پاک ہونے کے لیے نجاستوں سے، غلاستوں سے، پلیدیوں سے، گندگیوں سے پاک ہونے کے لیے یہ 7 علامتیں بندے کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تو جنت کا یہ مکمل روڈ میپ ہے جو خالق کائنات نے سورہ المومنون کی ان ابتدائی آیات کے اندر دیا، اور جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ میرے اوپر یہ 10 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، جو بندہ بھی، جو میری مسلمان کا بندہ مومن ان پر عمل کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اب جنت میں جانا ہر کوئی چاہتا ہے، اور یہ چھوٹی سی قیمت اگر ہم پے نہیں کر پاتے، اس کے اندر بتائیں ہمارے پیسے کیا لگتے ہیں، کیا اس کی پوری 7 نشانیوں کے اندر مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ کوئی اخراجات ہیں۔ بھی تھوڑا سا اپنے آپ پر ورک کر کے، محنت کر کے اپنے کردار کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں۔
آئیے ذرا ایک نظر ان پر ڈال لیں. پہلی کیا تھی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی یکسوئی کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 2، جو لغو فضول بیہودہ باتیں ہیں اور کام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے. نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. نمبر 4، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سیکس کے جذبے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. ہاں، اپنی بیویوں کے حوالے سے خدا نے اجازت دی، باقی اس کے علاوہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتے پھرتے. اور اگلی 5ویں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو بھی امانت، جو بھی ذمہ داری کسی کا حق آتا ہے ان کی طرف اس کو ادا کرتے ہیں. اور آگے نمبر 6، جو وعدہ کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں. اور 7ویں اور آخری، لو جی یہ فہرست ختم بھی ہوگی، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو بات شروع بھی نماز سے ہوئی، اینڈ بھی نماز پر ہوئی. یہ 7 صفات پیدا کرنی ایسی ناممکن کون سی ہے ہمارے اندر؟ ان میں سے کون سا ایسا کام ہے کہ پہاڑ پر چڑھنا ہے بڑا مشکل ہے؟ اپنے آپ کو ہی سمجھانا ہے نا. اور دیکھیں نا اس کا انعام کتنا بڑا ہے، جنت الفردوس، چھوٹی موٹی جنت نہیں. اچھا فرض کریں پھر بھی ابتدا میں ذرا مشکل لگ رہا، تو آئیے تھوڑا سا ایک اور کر لیتے ہیں کام. آپ جب کوئی بڑا مکان لیتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، کوئی ڈیل کرتے ہیں کروڑوں کی، اور اتنے پیسے نہیں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ ٹوکن بیانہ اتنا لے لو اور باقی انشاءاللہ بعد میں پے کر کے نہ تو لے لوں. تو خدا کے ساتھ یہی سودا کر دیتے ہیں. ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعے میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ فوری طور پر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا اور بتھیری مجبوریاں ہماری، یہ 7 کی 7 صفات تو ہم یک وقت پیدا نہیں کر سکتے. فی الحال ٹوکن بیانہ کر دے، سودا ڈن کر دے یا اللہ آج تو، اور باقی ہم آہستہ آہستہ پے کر دیں گے. تو ڈن کیا کرنا ہے، بیانہ کیا دینا ہے، ٹوکن کیا دینا ہے؟ ایک چیز کو تھام لیتے ہیں، نماز کو، جس سے بات شروع ہو رہی ہے اور جس پر بات ختم ہو رہی ہے. خدا سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آج تک ہماری زندگی جو ہے نا، وہ نماز، ہماری جو نمازیں تھیں وہ زندگی کے گرد گھوم رہی تھی. ہم کہتے تھے نماز پڑھنی تو ہے لیکن پہلے فلانا کام کر دو، فلانا کر دو، فلانا کر دو. آج کے بعد جب تیری طرف سے آواز آئے گی نا، حیا علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، میں کوشش کروں گا سارے کام چھوڑ چھاڑ کر پہلے وہ کروں. میری آج کے بعد باقی ایکٹیویٹیز نمازوں کے گرد گھوم رہی ہوں. ٹھیک ہے، نمازیں میری ایکٹیویٹیز کے گرد نہیں گھومیں گی، باقی ایکٹیویٹی نمازوں کے گرد گھومیں. کوشش کروں گا چھوڑ کر اسی وقت نماز کی طرف متوجہ ہوں، اور کوشش کروں گا کہ جب مصلے پر آؤں تو دھیان بھی تیرے ساتھ لگاؤں. اور جب آپ وقت پہ آئیں گے نا نماز پڑھنے، تو پھر ایٹومیٹکلی جب آپ کے پاس پتہ ہوگا 10 منٹ پڑھے ہیں ابھی سنتوں کے اندر بھی، سنتیں بھی آرام سے پڑھیں گے، فرضوں پر بھی بڑا اچھا خوشگوار اثر پڑے گا. تو اس کے نتیجے کے اندر ادھر اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ بیانہ بھی ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ بیانہ ہمارا رکھنے نہیں لگا ہے، فکر نہ کریں، باقی آہستہ آہستہ کر دیں گے. باقی جو 5 صفتیں ہیں، 2 کو تو آج لے کر خدا کے ساتھ ٹوکن بیانہ کر کے سودا ڈن کیا جا سکتا ہے. کس چیز کا سودا؟ جنت الفردوس کی ڈیل. ٹھیک ہے، اور خدا آپ کا بیانہ لے کر کہیں نہیں جانے لگا. ہمارے دنیا میں تو ہوتا ہے نا، بیانہ آپ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد باقی رقم پے نہیں کریں گے تو مر جائے گا. جی اللہ ایسے نہیں کرنے لگا ہے، فکر نہ کریں. اللہ ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہم سے مہربانی کرنے والا. اور یقین کریں اس ایک خوبی کا ہمارے اندر آ جانا باقی ساری خوبیاں خود بخود ہی 1 بائی 1 کر کے لیتا ہے. وہی بات جو عمر فاروق نے فرمائی تھی نا. بتائیے یہ کون سا مشکل ہے؟ تیار ہیں پھر اپنے ساتھ یہ عہد کرنا ہے، اپنے خدا کے ساتھ کرنا ہے کہ آج سے باری تعالیٰ جنت کا سودا ڈن، میری اور تیری ڈیل ڈن. ٹھیک ہے، یہ اس کا ٹوکن بیانہ ہے. وہ جو پہلی بات آپ نے کہی تھی نمازوں میں خشوع، اور جو آخری کہی تھی نماز کی حفاظت، بس میں یہ فی الحال یہ دونوں چیزیں پے کر کے سودا ڈن کر دے باری تعالیٰ، تو اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے نا 5 درمیان والی، ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ ہیں بھی ہمارے اندر. اتنی بھی ہم ہر جگہ پر وعدہ خلافی تو نہیں کر رہے ہیں، ہر جگہ پر امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں. کہیں کہیں کوئی کمزوریاں ہیں نا، وہ پوری بندہ کر دیتا ہے. اور جب نمازوں کے اندر ہم استقامت اختیار کر دیں گے، ان کے اندر ہم ایک دفعہ جان ڈال دیں گے، باقی برائیوں سے یہ خود ہی ہمیں روک لیں. کیسا سستا سودا ہے، کیسی پیاری ڈیل ہے، اور کیسی خوبصورت ڈیل ہے. زندگی کے اندر آپ نے بڑی ڈیلیں کی ہوں گی مگر کوئی بھی ڈیل اس ڈیل کے برابر نہیں ہوگی جو آج رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی ان پر نور ساتوں کے اندر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی
یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔